بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج کے سبق کا عنوان ہے سر سید احمد خان۔ آج میرے سبق کا عنوان ہے سر سید احمد خان۔ دوستو، اس سبق کے اندر بھی دیگر اسباق کی طرح 3 طرح کے سوالات ہیں۔ دیگر اسباق کی طرح اس کے اندر بھی 3 طرح کے سوالات کیے گئے ہیں۔ ساتھیو، میری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کو ہر سوال کا جواب اطمینان بخش دیے جائے، یعنی ہر سوالات کے جوابات تشفی بخش طریقے سے آپ تک پہنچائے جائیں۔ لیکن میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کاپی قلم دونوں کو ساتھ لے کر ہی ویڈیو کو دیکھنا شروع کریں۔ آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ کاپی قلم دونوں کو ساتھ میں لے کر ہی ویڈیو کو دیکھنا شروع کریں تاکہ نوٹس بنانے میں آسانی ہو سکے۔ ساتھیو، جواب کو بتانے کا انداز کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم سوال و جواب دونوں بتاتے چلیں گے، ہم سوال اور جواب دونوں کی وضاحت کرتے چلیں گے اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ نوٹس تیار کرتے چلنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو لکھتے رہنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ساتھیو، مختصر ترین سوالات میں کچھ سوالات تو ایسے ہیں جو کتاب میں کیے گئے ہیں اور کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو خود سے بنا کر ان کے جوابات دیے گئے ہیں تاکہ ہر طرح سے آپ کو یاد ہو جائے اور جس طریقے سے بھی آپ سے امتحانات میں پوچھے جائے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کا جواب دے سکے۔ تو کہتے ہیں، سب سے پہلا سوال ہے، سر سید احمد کا اصلی نام کیا تھا؟ سر سید احمد کا اصلی نام کیا تھا؟ یہ سوال کتاب میں نہیں ہے، اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔ تو آپ سوال لکھیں گے سر سید احمد کا اصلی نام کیا تھا، یہ سوال ہوگا۔ تو جواب دیں گے سر سید احمد کا اصلی نام سید احمد خان تھا۔ سید احمد خان تھا، ان کا اصلی نام سید احمد خان تھا۔ یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے، سر سید احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ سوال نمبر 2 ہے، سر سید احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ جو آپ کی کتاب میں بھی سوال موجود ہے۔ تو اس کا جواب دیں گے سر سید احمد کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی۔ سر سید احمد کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے، سر سید احمد کہاں پیدا ہوئے؟ جو سوال کتاب میں نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب اس طرح سے دیں گے کہ سر سید احمد دلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد دلی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سر سید کے والدہ کا کیا نام تھا؟ سر سید کے والدہ کا کیا نام تھا؟ یہ بھی سوال آپ کی کتاب میں نہیں پوچھا گیا ہے، اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔ سر سید احمد کے والدہ کا کیا نام تھا؟ تو کہتے ہیں ان کے والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ ان کے والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ یعنی سر سید احمد کے والد کا کیا نام تھا؟ یہ بھی سوال کتاب میں نہیں پوچھا گیا ہے، اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں ان کے والد کا نام محمد متقی خان تھا۔ سر سید احمد کے والد کا نام محمد متقی خان تھا۔ اگلا سوال ہے، انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ یہ بھی کتاب سوال میں نہیں ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد 1862 عیسوی میں ڈالی گئی۔ انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد 1862 عیسوی میں ڈالی گئی۔ ایسے ہی اس کے بعد کا سوال ہے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا گیا؟ رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا گیا؟ یہ بھی سوال آپ کی کتاب میں نہیں ہے، تو اس کا جواب ہم اس طرح سے دیں گے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق 1869 عیسوی میں جاری کیا گیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق 1869 عیسوی میں جاری کیا گیا۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ محمدن اینگلو کالج کی بنیاد کب رکھی گئی؟ محمدن اینگلو کالج کی بنیاد کب رکھی گئی؟ یہ بھی سوال آپ کی کتاب میں نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دیں گے محمدن اینگلو کالج کی بنیاد
1878 ईस्वी में रखी गई। मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज की बुनियाद 1878 ईस्वी में रखी गई। उसके बाद का सवाल है मोहम्मदन का अब क्या नाम है। मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज का अब क्या नाम है। ये भी सवाल आपकी किताब में नहीं है, तो इसका जवाब हम देंगे कि मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज का अब नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज का नाम अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। उसके बाद का सवाल है कि सैयद अहमद को सर का खिताब कब मिला। सैयद अहमद को सर का खिताब कब मिला, ये भी सवाल आपकी किताब में नहीं है, तो कहते हैं इसका जवाब देंगे कि सैयद अहमद को सर का खिताब 1878 ईस्वी में मिला। 1878 ईस्वी में मिला। ऐसे ही अगला सवाल है कि सैयद अहमद को सर का खिताब किसने दिया। पहले था कि सैयद अहमद को सर का खिताब कब मिला, तो जवाब होगा 1878 ईस्वी में। उसके बाद का सवाल है कि सैयद अहमद को सर का खिताब किसने दिया। सैयद अहमद को सर का खिताब किसने दिया, ये भी सवाल है ऐसा जो आपकी किताब में नहीं है, तो जवाब होगा कि सैयद अहमद को सर का खिताब अंग्रेज़ी सरकार ने दिया। सैयद अहमद को सर का खिताब अंग्रेज़ी सरकार ने दिया, ये उसका जवाब होगा। उसके बाद का सवाल है कि सैयद अहमद के 2 किताबों का नाम बताइए। सैयद अहमद के 2 किताबों के नाम बताइए, ये भी सवाल ख़ुद का बनाया हुआ है, तो कहते हैं उनकी 2 किताबों का जो तज़किरा यहाँ हुआ है वो है आसारुस्सनादीद और असबाब बगावत हिंद। आसारुस्सनादीद और असबाब बगावत हिंद, ये उनकी 2 किताबें हैं। उसके बाद है कि सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई। सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई, जो सवाल आपकी किताब में मौजूद है, तो कहते हैं उनकी वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई। उनकी वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई। उसके बाद है कि सर सैयद कहाँ मदफून हैं, यानी सर सैयद अहमद को कहाँ दफन किया गया, तो कहते हैं ये भी सवाल आपकी किताब में नहीं है। इसका जवाब होगा कि सर सैयद अहमद को अलीगढ़ के अंदर दफन किया गया। सर सैयद अहमद को अलीगढ़ के अंदर दफन किया गया। उसके बाद का सवाल होगा कि मज़मून रिया किसका लिखा हुआ है। मज़मून रिया, ये जो आप मज़मून है ये किताब में जो दाखिल है वो किसका लिखा हुआ है। मज़मून रिया किसका लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि इसका जवाब होगा मज़मून रिया सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है। मज़मून रिया सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है। ऐसे ही अगला सवाल है कि आपकी निसाबी किताब में सर सैयद का कौन सा मज़मून है। आपकी निसाबी किताब में सर सैयद का कौन सा मज़मून है, तो जवाब होगा कि आपकी निसाबी किताब में सर सैयद अहमद का रिया नामी मज़मून दाखिल है। यानी कि इस किताब में जिसको हम पढ़ रहे हैं और जिसका सवाल हम बना रहे हैं, दरख्शा नामी किताब, इसके अंदर सर सैयद अहमद का रिया नामी मज़मून दाखिल है। दोस्तों, यहाँ से मुख्तसर सवालात का दौर शुरू होता है। तो पहला सवाल है सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। यानी ये कह रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, 5 जुमले कम अज़ कम लिखिए। तो हम इसका जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि सर सैयद अहमद का असली नाम सैयद अहमद ख़ान था। उनकी पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली के अंदर हुई। उनके वालिद का नाम मुत्तकी ख़ान था और वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा था। उनकी तालीम व तरबियत वालिदा के ही ज़ेर साया हुई। तालीम पूरी करने के बाद गाज़ीपुर में 1862 ईस्वी के अंदर अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। फिर तहज़ीबुल अखलाक नाम का एक रिसाला जारी किया और 1878 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली और 1878 ईस्वी में ही उनके अदबी कारनामों से खुश होकर अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें सर का खिताब अता कर दिया। उनकी मशहूर तसानीफ़ आसारुस्सनादीद और असबाब बगावत हिंद है और उनकी वफ़ात 1898 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर हुई और उनकी वफ़ात 1898 में अलीगढ़ में हुई। अगला सवाल है, कहते हैं कि दर्जे झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स ज़ाहिर हो जाए। यानी कह रहे हैं कि नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि ये पता चल जाए कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो चलिए हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है मोती।
موتی کہتے ہیں کہ موتی مذکر لفظ ہے، موتی مذکر لفظ ہے، جیسے ہم اس کو جملہ میں استعمال کریں گے موتی چمکتا ہے، موتی چمکتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا لفظ ہے کتاب، کتاب تو کہتے ہیں کتاب یہ مؤنث لفظ ہے، کتاب مؤنث ہے، جیسے ہم اس کو جملہ میں استعمال کریں گے تو اس طرح سے بول سکتے ہیں کتاب نئی ہے، کتاب نئی ہے۔ ایسے ہی تیسرا لفظ ہے وقت، وقت کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے وقت مذکر ہوتا ہے، وقت مذکر لفظ ہے، جیسے ہم اس کو جملہ میں استعمال کریں گے تو کچھ اس طرح سے بولیں گے وقت ختم ہو گیا، وقت آنے والا ہے۔ ایسے ہی اگلا لفظ ہے نام، نام کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے نام مذکر ہے، نام مذکر ہے، اور جب ہم اس کو جملہ میں استعمال کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ میرا نام اچھا ہے، میرا نام اچھا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مذکر ہوا۔ اور سب سے اخیر کا لفظ ہے قلم، قلم لغت کے اعتبار سے قلم بھی مذکر لفظ ہے، جیسے کہ ہم اس کو جملہ میں استعمال کر کے دیکھیں گے، جملہ میں اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ قلم نیا ہے، قلم نیا ہے۔ دوستو مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے، یہ سوال ہے، مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے، یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مضمون کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کو کم از کم 5 جملے میں سمجھائیے۔ تو ہم اس کا جواب کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ مضمون وہ نثری صنف ہے جس میں کسی عنوان پر مفصل تحریر ہوتی ہے۔ مضمون نوعیت کے اعتبار سے کئی قسم کا ہوتا ہے، جیسے اخلاقی مضمون، اصطلاحی مضمون، سائنسی مضمون، سیاسی مضمون وغیرہ۔ مضمون لکھنے کی روایت بہت پرانی ہے اور بہت سارے قلم کاروں نے مضمون لکھا ہے، جن میں سر سید احمد خاں، محمد حسین آزاد، حالی، مولوی ذکاء اللہ، رشید احمد صدیقی وغیرہ کے نام خاص ہے۔ ساتھیو اتنا لکھ دیں گے کافی ہے، کیونکہ یہ 5 جملہ سے زیادہ ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو یہاں سے طویل سوالات کا دور شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلا سوال ہے سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے۔ سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سر سید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ ان کو ایک مضمون لکھ کر سمجھائیے۔ تو ہم اس کا جواب کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ سر سید احمد وہ شخصیت ہے جس نے ادب برائے مقصد کی اپیل کی اور خود چھوٹے مضامین کے ذریعے قوم و ملت کے مسائل کو اجاگر کیا، ساتھ ہی ساتھ ان کی اس فکر کو ترقی پسند تحریک کے نام سے جانا گیا، اور ان کی محنت رنگ لائی، اور ہم عصر ادیب اور شعراء نے ان کی پیروی کی، اور ایسے ایسے لوگ سامنے ابھر کر آئے جس سے قوم کا بہت بھلا ہوا، جس سے قوم کا بہت فائدہ ہوا۔ ان میں سب سے بڑھ کر بڑا نام جو آتا ہے وہ شبلی نعمانی، اسماعیل میرٹھی، اسی طریقے سے حفیظ جالندھری، محمد اقبال، جمیل مظہری، ابوالکلام آزاد کیا ہے وغیرہ شامل ہے، یا ان کے نام شامل ہے۔ یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سر سید کی تحریک کو آگے بڑھایا اور ایسے کام انجام دیے جس سے ملک اور ملت کو بہت فائدہ ہوا، اور ایسے کام انجام دیے جس سے ملک اور ملت کو بہت فائدہ ہوا۔ ساتھیو اتنا ہی مضمون یعنی اتنا ہی ڈیٹیلز لکھنا کافی ہے امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہونے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ اس طرح سے لکھ دیں گے اگر امتحان میں آئے گا تو۔ آپ سے یہی درخواست ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کاپی قلم لے کر بیٹھے اور ساتھ میں نوٹس بناتے چلے تاکہ آپ کو امتحان میں آسانی ہو سکے۔ اگلا سوال ہے زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے، یعنی ان کا جو مضمون ہے ریا کے نام سے، اس کے اندر مرکزی خیال کیا ہے آپ کا وہ پیش کیجیے، کیا سمجھا آپ نے پڑھ کر کے اس کو بتانا ہے۔ تو آپ اس کا جواب کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ مضمون ریا سر سید احمد خان کی ایک مشہور تخلیق ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی ایک بات ہے اور ان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے ریا لفظ پر بحث کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ حقیقت میں ریا کسے کہتے ہیں۔ ریا کا لفظی معنی دکھاوا کا ہے، جو ہمارے سماج میں عام طور سے رائج ہوتا ہے، اور لوگ شیخی بگاڑنے کے لیے اس کا خوب استعمال کرتے ہیں، یعنی ادھر ادھر کی باتوں کو پھینکنے کے لیے اس کا خوب استعمال کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں نیک لوگ جتنا نیک ہے خود کو اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔
حقیقت میں لوگ جتنا نیک ہوتے ہیں خود کو اس سے زیادہ بتاتے ہیں، اور جو لوگ بد بھی ہے تو وہ جتنا بد ہے خود کو اس سے زیادہ دکھاتے ہیں۔ مگر یہ دونوں انسانی فطرت کے مطابق اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مگر ایک تیسرا ایسا طبقہ ہوتا ہے جو نیکی یا بدی کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ نیکی یا بدی کو، یعنی نیک ہونے کو یا برے ہونے کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں، اور وہ ایسا کرنے کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ایسا کرنے پر خوش ہوتے ہیں۔ جب دوسروں سے نیکی یا بدی جو بھی ہو، جب اس کی تعریف سنتے ہیں تو اس پر اترانے لگتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے، اور ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ساتھیو، یہ رہا مرکزی خیال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں اپنی تحریر میں لکھ سکتے ہیں، 10 لائن میں، 5 لائن میں، 7 لائنوں میں، آپ کی مرضی کے مطابق ہے۔ آپ جتنی لائنوں میں چاہے اسے لکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مضمون رکھ دیا ہے، اور آپ اس کا خلاصہ نکال سکتے ہیں، یا پھر اسی مضمون کو آپ کاپی میں اتار کر یاد کر سکتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد اسی کو آپ اگر امتحان میں آئے تو آسانی کے ساتھ جہاں تک آپ کو یاد ہو آپ اس کو اتار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اچھے نمبرات سے آپ کامیاب ہوں گے۔ دوستو، کچھ پچھلا سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق آیا تھا شبنم کمالی کے نام سے۔ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، اور ان کا تخلص شبنم ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو ہوئی، اور ان کی وفات 19 اگست 2004 کو ہوئی ہے۔ ایسے ہی دوسرا سبق ہے سہیل عظیم آبادی کے نام سے۔ ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن، اور ان کا تخلص سہیل ہے۔ ان کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی، اور ان کی وفات 1980 عیسوی میں ہوئی۔ اس کتاب میں ان کا افسانہ بھابی جان داخل ہے۔ ایسے ہی تیسرا سبق ہے ڈاکٹر سید محمد محسن کے نام سے۔ ان کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو ہوئی۔ ایسے ہی ان کی وفات 2002 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اس کتاب میں ان کا افسانہ فرار داخل ہے۔ ایسے ہی چوتھا سبق ہے قمر جہاں کے نام سے۔ قمر جہاں کے نام سے کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش 1951 یا 52 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ایسے ہی ان کی جائے پیدائش، یعنی جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا نام ہے بزرگ دوار، یعنی کہ اس جگہ کا نام ہے بزرگ دوار۔ ان کے والد کا نام ہے سید عطاء الحق۔ ایسے ہی اس کتاب میں ان کا جو افسانہ داخل ہے، اس افسانہ کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ۔ ایسے ہی پانچواں سبق آیا تھا نگار عظیم کے نام سے۔ ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ ملکہ مہر نگار ہے، اور قلمی یا پھر کہہ لیجئے کہ ادبی نام نگار عظیم ہے۔ ادبی نام نگار عظیم ہے۔ اور آج کا سبق یعنی چھٹا سبق ہے جو میں نے آج آپ کو سمجھایا ہے، تو کہتے ہیں یہ سر سید احمد خان کے نام سے ہے۔ سر سید احمد خان کے نام سے ہے۔ ان کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی ہے۔ 1817 عیسوی میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 1898 عیسوی میں ہوئی ہے۔ وفات 1898 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ساتھیو، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔